اس بارے میں آپ بتا دیں کہ یہ جو 8 تنظیموں کا جو ایک الائنس بنا ہوا ہے یہ ایک اچھا عمل ہے، اور اس سے پسے ہوئے محکوم جو طبقات ہے، مظلوم طبقات ہیں، ان کی آواز بہتر طور پر آگے آ رہی ہے۔ بجٹ کے حوالے سے بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی طرح تنظیموں کو اکٹھا ہو کر کے جدوجہد کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باسط بھائی، جہاں پہ اتحاد ہوتی ہے وہاں پہ ایک اتفاق ہوتا ہے، وہ ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے۔ وہاں پہ اگر قبائل حوالے سے آپ دیکھے جائیں تو قبائل حوالے سے جب 4-5 قبائل آپس میں ایک اتفاق کرتے ہیں، پھر وہ اپنے جو ان کے حقوق ہوتے ہیں وہ چھین سکتے ہیں، بزور دست وہ چھین لیتے ہیں اپنے۔ ان کا ایک اتحاد ہوتا ہے۔ اتحاد تو سب چاہتے ہیں، اتفاق سب چاہتے ہیں کہ ایک اتحاد ایک اتفاق ہو، اور رہ گیا ہم لوگوں کا 8 تنظیموں کا ایک اتحاد جو اتحاد بنا ہے۔ اتحاد سے آپ یہ اندازہ لگا لیں، ایک کال ہم لوگوں نے دی، ہم لوگوں نے 8 تاریخ کو ایک جلسہ کیا کالج کے اندر، ایک کال دی کہ 10 کو ہمارے مظاہرہ ہوگا پریس کلب کے سامنے، 18 تاریخ کو اسمبلی کا ہم گھیراؤ بھی کریں گے، دھرنا بھی دیں گے، وہاں پہ ہم بیٹھے رہیں گے، اور اس وقت تک ہم نہیں اٹھیں گے جب تک BMC باہر نہیں ہوا ہے۔ تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ VC بڑے بڑے ڈنگے مارنے والا، بڑے بڑے باتیں کرنے والا، ہر چیز میں کہنے والا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ میں صرف اللہ کا ذات ہے۔ یہ شخص میں کرتا تھا، آج میں سے میاؤں 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 پہ آ کے پہنچ گیا۔ اب ہر بندے کو یہ کہتا ہے کہ یار تم لوگوں میں اتنا بھی جان نہیں ہے کہ یہ تحریک بحالی BMC کے جو بندے ہیں، جو آگے پیش بندے ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، تو ان لوگوں سے میرے مذاکرات کرواؤ، ان لوگوں کو بٹھاؤ میرے ساتھ۔ یہ لوگ چاہتے کیا ہے تاکہ اسی طرح ہم چلیں۔ یہ ایک بزدل ہے، ڈرپوک بندہ ہے۔ اس VC کو تو میں کہتا ہوں اگر یہ VC والا تھوڑا سا یہ لے لے، خدا کی قسم یہ BMC میں نہیں آ سکے گا، BMC میں یہ بندہ نہیں گھس سکے گا۔ تو اس سے ہم کیا توقع رکھیں VC سے یہی توقع ہم لوگ رکھتے ہیں کہ بھائی اگر یہ VC آئے گا، اگر یہ یہاں کے ملازمین کو سنوارے گا، یا کالج کو یہ بنائے گا، یہ یونیورسٹی کو بنائے گا۔ میرے خیال میں یہ تقریباً عرصہ ہے 1 سال سے BMC کو اجاڑ دیا، برباد و تباہ کر دیا۔ BMC میں 1 سال سے کلاسز نہیں ہو رہے، کلاس اپنے جگہ پہ بند ہے، ملازمین پریشان ہیں، لوگ در بدر ہیں، گریجویٹ ہی نہیں دے رہے۔ کیوں نہیں دے رہے؟ ذرا اس کو ہم لوگ کھلا یہ بات کر لیں۔ یہ انہی پیسوں کو اٹھا کر جو ہمارے لوگ فوت ہوئے ہیں، جو ہمارے ریٹائر ملازمین ہوئے ہیں، یہ وہی پیسوں کو اٹھا کر اس میں بینک میں ڈالا ہے۔ ہم اس کو وہ اپروول ہو کے جو لیٹر آئے ہیں، جو پیسے جتنے BMC کے لیے منظور ہوئے، ہمارے ساتھ سارے ثبوت ہیں کروڑوں کے حساب سے۔ اس نے اٹھا کر وہ پیسوں کو مارک اپ یعنی سود پہ رکھا ہے۔ یہ تو ایک سود خور BC ہے، یہ سود خور BMC سود لے رہے، مارک اپ لے رہے، انہی پیسوں پہ یہ جو ہے اپنے پتہ نہیں کیا کیا دندے کر رہا ہے۔ ہمارے سمجھ سے بالکل یہ VC باہر ہے۔ اس لیے باہر ہے یہ بندہ، بس ہر چیز میں وہ بچوں والی باتیں ہیں، جو بچے ریت کے اوپر گھر بناتے ہیں، دوسرے بچے آ کے ان کو مٹا دیتے ہیں، اور یہ بھی اسی طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ گھر بنے ہوئے گھر کو BMC کو اللہ جانے کس کا نظر لگا۔ اب بھی میں یہ کہہ رہا ہوں، پھر بھی میں یہ کہوں گا، ہمارے بلوچستان کو کس کی نظر لگی ہے کہ میڈیکل کالج ایک چل رہا تھا عرصہ 50 سال سے اچھا جا رہا تھا، یہ 50 سال کے چلنے والے میڈیکل کالج کو جو اپنے ہر پوزیشن سے اچھا جا رہا تھا، اس کو اٹھا کے ان لوگوں نے ایسے بدبخت کے حوالے کر دیا۔
ایسے نالائق کے حوالے کر دیا، ایسے بیوقوف شخص کے حوالے کر دیا جو اس میں لائقی کا کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی اس میں لچک بھی نہیں ہے۔ اس کے اوپر ہم کیا بات کریں؟ 18 تاریخ کو، ابھی 18 تاریخ دور ہے، یہ 18 سے پہلے کالج بند کرو، 18 سے پہلے ہاسٹل بند کرو، اسٹوڈنٹ طلباء کو نکال دو، اور اس کے علاوہ ملازمین کو گھر میں بٹھاؤ، ان کو یہ کہہ دو کہ بھائی آپ ڈیوٹیوں پہ نہیں آؤ، آپ لوگ آزاد ہو۔ یہی باتیں، یہی رونا، ہم لوگ رو رہے تھے، ہم کہہ رہے تھے پورے بلوچستان نہیں، پاکستان نہیں، پورے دنیا میں ایک لاک ڈاؤن ہو چکی ہے۔ لاک ڈاؤن کے تحت تمام ڈپارٹمنٹ جہاں بھی آپ پاکستان کے جائے سارے بند ہیں۔ آپ نے بی ایم سی کو، کالج کو آپ نے کھول کے رکھا ہے، آپ نے بمس کو کھول کے رکھا ہے، یہ ملازمین کو آپ بلا رہے ہو، آیا ان سے آپ کیا چاہتے ہو؟ ان کو کورونا کے آپ پیشنٹ بنانا چاہتے ہو، کورونا کے مریض بنانا چاہتے ہو؟ ان سے ڈیوٹی ہم لوگوں سے لے رہا تھا۔ آج وہ وبا جو کم ہوا، ان لوگوں کو کہہ رہے کہ آپ لوگ گھروں میں بیٹھے، تو یہ ہماری طاقت کو دیکھ کر، یہ تنظیموں کی طاقت کو دیکھ کر، یہ تنظیموں کی قوت کو دیکھ کر، یہ لوگوں کی یکجہتیت کو دیکھ کر، یکجا ہونے کو دیکھ کر، یہ اس نے دیکھا کہ لوگوں میں ایک اتفاق آیا۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ بی ایم سی کے اندر میں انٹر ہو جاؤں گا، اور بی ایم سی کے اندر انٹر ہو جاؤں گا، یہ سب کام میں کر کے میں واپس اپنے گھر جاؤں گا۔ اب بھی میں کہہ رہا ہوں، جس دن بی ایم سی بحال ہو گیا، ہم اس کو ٹماٹر سے ماریں گے، ایسے ٹماٹر سے اس کو ماریں گے نا، ٹماٹر انڈے سے ایسے ماریں گے کہ یہ حیران ہو جائے گا کس طرف میں جاؤں، کہاں میرا راستہ ہوگا۔ اس کو اب سمجھ اب تک نہیں آ رہا ہے، ملازمین کی قوت کا اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، تنظیموں کی طاقت کا سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ ہمارے گھر کے چولہوں کو یہ بجھا کر آرام سے یہ بیٹھا ہوا ہے، اپنے کلینک کر رہا ہے، سیکنڈ میں ہاسپٹل میں اپنے بیٹھ رہے ہیں، ہماری تنخواہیں بند کر رہے ہیں، ہمارے گھر کے چولہے بجھ چکے ہیں۔ یہ کیا چاہتا ہے ہم لوگوں سے؟ عید پہ ہم لوگوں نے کپڑے نہیں خریدے ہیں، تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ میں اس کا ہر عمل کا ایک رد عمل ضرور ہوتا ہے۔ باقی باسط بھائی جو بات رہتا ہے بجٹ کا، یہ میں کہتا ہوں یہ بجٹ نہیں، یہ ایک غضب ہے۔ میں بجٹ کو بجٹ نہیں کہتا ہوں، یہ ایک غضب ہے۔ جس طرح کس کے کہنے پر؟ آئی ایم ایف کے کہنے پر، آئی ایم ایف کے کہنے پر ملازمین کی تنخواہوں میں کٹوتی، آئی ایم ایف کے کہنے پر ہمیں جو ہے انہوں نے کوئی مراعات نہیں دی، آئی ایم ایف کے کہنے پر آگے دیکھ لینا، آئی ایم ایف کہے گا ملازمین کم کرو، یہ لوگ وہ بھی کریں گے۔ کیوں؟ یہ جو ہے ووٹ لے کے نہیں آئے، یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں۔ جب جو سلیکٹ ہوتا ہے اسے جو کہتے ہو وہ یس باس کے سوا، ہاں کے سوا اور کچھ بھی نہیں کہے گا۔ اگر یہ ان لوگوں میں تھوڑا سا ترس ہوتا، ان لوگوں کو تھوڑا سا ضمیر ہوتا، ان میں اللہ کا ڈر ہوتا، اللہ کے غضب کو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، کورونا کی شکل میں ایک وبا پھیل گیا، یہاں پہ ملک میں پورا ایک لاک ڈاؤن ہو چکا ہے، اس کے بعد ٹڈیے آ گئے، گھر گھر ٹڈیے پہنچ گئے، ہمارے فصل کو کھا رہے ہیں، زمیندار طبقہ پریشان ہے، لوگ پریشانی سے حیران ہے کہ اپنا گزارا، اپنا گھر کا گزارا کس طرح کرے، کاروبار سارے ختم ہو چکے ہیں۔ پھر بھی اس کے باوجود یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے حکمران، ان لوگوں کو شرم آنا چاہیے تھا، ان لوگوں کو شرم آنا چاہیے تھا۔ میں کہتا ہوں 100% یہ ہم لوگوں کے بیسک تنخواہوں کو بڑھاتے ہیں، 100% بڑھانے کے بجائے ان لوگوں نے ایک پیسہ ہم لوگوں کو نہیں دیا۔ یہ بجٹ، ہم بجٹ کو رد کرتے ہیں، یہ بجٹ کو ہم نہیں مانتے۔ یہ ایک بجٹ جو ان لوگوں نے بنایا، میں اس کو کہتا ہوں یہ غضب ہے، یہ غضب کا جواب ہم ان کو دیں گے۔ 18 کو ہم جائیں گے، 18 ہوگا، 19 ہوگا، اسمبلی کے سامنے جائیں گے، سارے پاکستان کے جو میں کہتا ہوں ملازمین طبقے ہیں، میں ان کو بھی کال دے رہا ہوں، ان کو بھی کہہ رہا ہوں، ان سے دست بندی کر رہا ہوں، بائی بندی سے کہہ رہا ہوں، ان کو التجا کر رہا ہوں، خدا کے لیے اپنے پہ ترس کھاؤ، اپنے بچوں پہ ترس کھاؤ، اپنے آنے والے خاندان پہ ترس کھاؤ، بجٹ کے خلاف نکلو، اپنے قائدین ان کو کہو، ان کو کہہ دو کہ بھائی بجٹ میں ہمیں کچھ بھی نہیں ملا ہے، آپ ہمیں بلاؤ، ہم روڈوں پہ آئیں گے، ہم لیبیک کہیں گے، آپ دیکھ لینا ٹرانسپورٹ بھی بند ہوگا، پہیا جام ہوگا،
دکانیں بند ہوں گے، کاروبار بند ہوگا، دفتر بند ہوں گے، پھر اس کے بعد پھر عمران خان کو ہوش آئے گا، اس کے بعد ہمارے جان صاحب کو بھی ہوش آئے گا۔ سب کو نکلنا چاہیے، بجٹ کے خلاف سب کو نکلنا چاہیے، اس پہ کوئی معاہدہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور 18 کے لیے تحریک بحالی میں جتنے تنظیمیں ہیں، سب ساتھیوں کو ہم کہتے ہیں، جو طلباء ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے ہاسٹلیں آپ لوگوں کے لیے بند کیے، ہمارے گھر کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ مہمان نوازی میں مثال ہوتا ہے بلوچستان کا، آپ آ جائیں، ہم آپ کے مہمان نوازی کریں گے، ہم آپ کو تکلیف ہونے نہیں دیں گے۔ لیکن 18 کو آپ دیکھ لینا، طلباء بھی بھرپور طریقے سے نکلیں گے، میل فیمیل نکلیں گے، طلباء تنظیمیں بھی آئیں گے، ڈاکٹر بھی آئیں گے، مزدور بھی آئیں گے، ایپکا بھی آئے گا، پورے کوئٹہ میں ایک انشاءاللہ ایک ملازمین کا جشن کا سما آپ کو نظر آئے گا۔ اگر ان لوگوں نے مزاحمت کی